السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات پر قاسمی قبرستان پر تدفین کو لے کر کے کچھ تنازع پیش آیا تھا۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی محتمم وقف دارالعلوم دیوبند نے ایک لیٹر پیڈ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے نام جاری کیا ہے۔ آپ حضرات جب اس لیٹر پیڈ کو سماعت فرمائیں گے تو اس کو سننے کے بعد قاسمی قبرستان میں جو جھگڑا واقع ہوا تھا، جو تنازع پیش آیا تھا، وہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اس لیٹر پیڈ کو مکمل سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ وہ لیٹر پیڈ یہ ہے: بخدمت گرامی قدر مؤکر اراکین مجلس شورا دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ بعدہ عرض ہے کہ حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی وفات پر تدفین کو لے کر جو مسئلہ پیش آیا، یہ اس اندیشے و خدشات کے عین مطابق تھا جس پر وقت کے رہتے راقم السطور نے تحریری طور پر آج سے زائد از قریب 5 سال قبل جملہ اراکین مجلس شورا کو مطلع کرتے ہوئے حل مسئلے کے لیے تجاویز پیش کی تھی، جس کا بطور تذکیر مقرر اجمالی پس منظر یہ تھا کہ قاسمی قبرستان کا قطع اراضی جس کی قانونی نوعیت بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت محترم جناب حکیم مشتاق احمد صاحب ساکن محلہ دیوان دیوبند کی جانب سے از راہ نوع عقیدت و محبت افراد خاندان قاسمی کے لیے وقف کی تھی۔ بعد ازاں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و ارادت اور تلمذ و محبت کا تعلق رکھنے والے مخلصین کے جذبات اخلاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے صلہ و ستائش اور شکر و احسان کے احساسات سے بالاتر ہو کر محض حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض قرب و معنوی و روحانی کو لوجہ اللہ مقدم رکھتے ہوئے اس مختص شدہ قطع اراضی برائے قاسمی خاندان کو محدود نہ کرتے ہوئے ابتدائی دور سے ہی تدفین کے لیے توسیع کا دروازہ باجازت سربراہ خاندان رفاع عام کے نقطہ نظر سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اکابرین امت اور دیوبند کے معززین کے لیے کھول دیا گیا۔ تاکہ اسلاف سے لے کر اخلاف تک یہ تعامل حسن تاحال جاری ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ قریب 150 سال میں نوبت بئی جا رسید کہ اب آ کر اس محدود سے قطع اراضی کی تمام تر وسعت دم توڑ گئی اور حالات یہ ہو گئے کہ بشمول قاسمی خاندان کسی بھی قبر کے لیے نئی جگہ کا راستہ بند ہو گیا، سوائے اس کے اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا کہ اب اپنے ہی کسی عزیز و قریب کی قبر میں تدفین ہو جائے۔ ایک قبر میں کئی آدمی مدفون ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک خاندان یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک ادارے کا نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند اور ان تمام معززین شہر کے خاندانوں کا تھا جن کے اکابر یہاں مدفون ہے۔ چنانچہ اس تشویش انگیز صورت کا حل تلاش کرنے کی غرض سے راقم السطور نے جماعت کی عظمت کے پاسبان صدر جمعیت علماء ہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی اور تمام معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مستقبل قریب میں اس قسم کے متوقع اندیشہ و خدشات حضرت والا مدظ اللہ العالی کے سامنے رکھتے ہوئے تجویز پیش کی کہ مسئلہ ایسا اجتماعی نوعیت کا ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پیش آتا ہے، لہٰذا اگر حضرت والا متفق ہوں تو قاسمی قبرستان کی جانب غرب متصلاً دارالعلوم دیوبند کا ایک وسیع و عریض قطع اراضی موجود ہے
جو کہ زائد از نصف صدی کسی کام میں بھی نہیں آیا ہے۔ لہٰذا اگر اس میں سے 4-5 بگ حصے کو قاسمی قبرستان میں بعید طور شامل کر دیا جائے کہ اس توسیع شدہ حصے کی تولیت و اجازت قبر نیز دیگر جملہ انتظامی امور کے تمام حقوق دارالعلوم دیوبند کے پاس ہی رہیں تو اس صورت میں مستقبل بعید تک قاسمی قبرستان میں تدفین کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ نیز قاسمی قبرستان کی عرفی حیثیت و روحانی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اضافی حصے کا راستہ بھی قاسمی قبرستان سے بنایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اصحاب حل و عقد اگر اس قطع اراضی کو بالمعاوضہ قبرستان کا حصہ بنانے پر متفق ہوں تو اس کے حل پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے انتہائی شفقت آمیز انداز میں نہ صرف پیش کردہ مسئلے کو سنا ہے بلکہ مکمل عزم و جزم کے ساتھ اول ذکر تجویز میں انتظامی حصے کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے نفس تجویز سے مکمل اتفاق فرمایا اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے نام ایک تحریر پیش کیے جانے کے مشورے کے ساتھ اس مسئلے کو قریبی مجلس شورا کے اجلاس میں اٹھائے جانے کا وعدہ فرمایا۔ راقم الستون نے قریبی وقت میں منعقد ہونے والی مجلس شورا میں ایک تحریر پیش کی اور میں بصد احترام حضرت والا دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ اعلیٰ حسب القول درپیش مسئلے کی حساسیت کو محسوس فرماتے ہوئے اجلاس شورا میں قرار واقعی تائید کا حق ادا فرمایا۔ مجلس شورا کے سامنے پیش کردہ یہ مسئلہ شاید کثرت مسائل کے سبب تعویق کی نظر ہوتا رہا یا پھر دیگر ادارتی ترجیحات کی وجہ سے دیر تک کوئی قابل ذکر عملی اقدام سامنے نہیں آ سکا۔ بعد ازاں قریب سال بھر کے بعد حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت مدظ اللہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے دستخط سے مجلس شورا کی منظور کردہ تحریر موصول ہوئی، جس کی تاریخ اگرچہ مستحضر نہیں ہے لیکن وہ یقیناً دارالعلوم دیوبند کے ریکارڈ میں محفوظ ہو گئی، جس میں بے اعتبار مفہوم یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ مجلس شورا اگرچہ ایک رقبہ اراضی کے قبرستان میں شمولیت کی تجویز کو معقول تصور کرتی ہے، تاہم اس اضافی شدہ رقبے میں تدفین کا استحقاق دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ قاسمی خاندان کے لیے مختص ہوگا۔ اس پر راقم الستون نے اس میں معززین شہر کے اضافے پر غور کیے جانے کی بات کہی۔ پھر ایک طویل ترین خاموشی عرضے کے بعد مجلس شورا کی جانب سے محترم جناب مولانا انوار الرحمن صاحب، محترم جناب مولانا رحمت اللہ صاحب میر بانڈی پورہ کشمیر اور محترم جناب مولانا محمود احمد صاحب راجستانی غریب خانے پر تشریف لائے اور مذکورہ تجویز کے بروئے عمل آنے میں بعض ادارتی مصالح کی بنا پر مجملاً کچھ رکاوٹوں کا ذکر بھی زیر تذکرہ آیا، جس کا ظاہر یہ ہے کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس پر راقم الستور نے ایک دوسری تجویز کی جانب ان حضرات کی توجہ مبذول کرائی کہ قاسمی قبرستان میں مرکزی دروازے سے متصل 150-200 گز کا پلاٹ ہے جس کی 4 دیواری ہے۔ ایک شکل یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ پلاٹ دارالعلوم دیوبند کا ہے تو بہت ہی بہتر، ورنہ دارالعلوم اس کو بالمعاوضہ حاصل کر کے صرف دارالعلوم دیوبند کے اکابر و اساتذہ کرام کی تدفین کے لیے مختص کر دے اور اس میں کسی بھی دوسرے کا دخل نہ ہو اور اس حصے میں انتظام و اجازت کا مکمل حق ادارے کے پاس محفوظ رہے۔ اس کو مختص کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تدفین قاسمی قبرستان میں ہی شمار ہوگی، جبکہ قبرستان کا عمومی حصہ اس اضافی یا رفاع عام ہو جائے گا۔ نیز اس کا راستہ چونکہ باہر سے شاید نہیں ہے تو راستہ قبرستان سے ہی نکالا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہی صورت بروئے عمل آ جاتی تو نہ ہی تو اس وقت اس قسم کی صورتحال پیش آتی اور نہ ہی اس میں آئندہ کے اندیشے باقی رہتے، لیکن خدا معلوم کہ اس میں کیا مصالح مانے رہی ہوں گی۔
میرے پیش نظر تو صرف منفعت عمومی کی خاطر یہ ترجیحات تھی اور ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا تا آٹھ 2-2.5 سال کورونا کی قہر سامانیوں کی نظر ہو گئے۔ بعد ازاں لائق قدر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب مدظ اللہ کی مجلس شورا میں رکنیت کے بعد ایک موقع پر مولانا محترم مدظ اللہ سے اس تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بھی اس مسئلے کی حساسیت کو سنجیدگی کی احساس پر محسوس فرماتے ہوئے پھر ایک مرتبہ اراکین شورا کو اس جانب متوجہ فرمایا اور شورا کے اجلاس سے بعد موصوف مکرم مدظ اللہ بنفس نفیس راقم السطور کے گھر پر تشریف لائے اور زبانی طور پر بتایا کہ قاسمی قبرستان کے عقب میں تالاب کے بھراؤ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اس صورت میں انشاءاللہ یہ مسئلہ ایک طویل ترین مدت کے لیے حل ہو جائے گا۔ اسی موقع پر ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی کہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق کسی بھی تالاب کا بھراؤ قابل در اندازی پولیس معاملہ ہے، ایسا کرنا تو کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا ہے، جس سے انہوں نے مکمل طور پر اتفاق فرمایا اور یہ بھی صرف زبانی ہی بات ہوئی تھی۔ اس سے بعد سے تاحال مجلس شورا کی جانب سے کسی قسم کی زبانی یا تحریری یا عملی کسی بھی نوعیت کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جس سے بارے میں اغلب گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے بھی کچھ ناگزیر ادارتی مجبوریاں ہیں۔ دوسری طرف میری ادارتی مصروفیات اور کثرت اسفار کے سبب قبرستان کے انتظامی مسائل پر قرار واقعی توجہ دینا اپنے آپ میں میرے لیے مستقل ایک فکری مسئلہ تھا، لہذا قبرستان کے ہمہ جہت مسائل کے لیے ایک با اختیار کمیٹی کی تشکیل ناگزیر تھی۔ چنانچہ قریب 3 سال قبل ایک با اختیار کمیٹی تشکیل دی گئی اور تمام درپیش احوال کے مقدمات جائزہ لے کر اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے گئے، جس کے تحت ہی جملہ اراکین کمیٹی کی اتفاق رائے سے برادر محترم جناب انس صدیقی صاحب مالک کتب خانہ نعیمیہ دیوبند کو کمیٹی کا با اختیار سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں قبرستان کے معاملات سے عملاً میں سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اس درمیانی عرصے میں کمیٹی کے افراد وقتاً فوقتاً دارالعلوم دیوبند کی ذمہ دار حضرات سے اس معاملے میں رابطہ کرتے رہے، لیکن تاحال کوئی عملی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ پیش آمدہ فکر انگیز صورت احوال اور اسی نوعیت کے مماثل مستقبل میں پیش آنے والے متوقع واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤخر اراکین مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحی بنیاد پر سنجیدہ غور و خوض فرماتے ہوئے بہر سے تجاویز بالا میں سے کسی کا انتخاب یا اس کے علاوہ مناسب حال تجاویز برائے حل مسئلے پر اقدام ضروری ہے۔ اکابر کے ثانیہ ارتحال کے مواقع پر اس نوعیت کی صورتحال تأثرات علم کو دوچند کر دیتی ہے، کیونکہ اکابر کی بلند و باعظمت شخصیات اداروں میں منقسم نہیں ہوتی ہے، بلکہ معاشرے میں ان کی بابرکت موجودگی ہر ایک کے لیے رحمت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ راقم السطور آپ جملہ بزرگان کی جانب سے آمادگی عمل اور اقدام عمل کے لیے پر امید ہونے کے ساتھ تحریراً یا عملاً جواباً باثواب کا منتظر ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سفیان قاسمی، محتمم دارالعلوم دیوبند۔